بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ حدیث شعب الایمان نامی مشہور کتاب سے لی گئی ہے، اور اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ان الرزق یطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، کہ انسان کا رزق، بندے کا رزق اس کو تلاش کرتا ہے جیسا کہ اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ یہاں الٹی بات ہے، انسان رزق کو تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے اور رزق اس کو تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اصل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا رزق مقرر کیا ہے، جتنا لکھا ہے اس سے نہ ایک روٹی زیادہ کھا سکتا ہے نہ ایک روٹی کم کھا سکتا ہے۔ جتنا لکھا ہے موت سے پہلے پہلے وہ سارا کا سارا اس کو حاصل ہو کر رہے گا، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ یعنی جس طرح ہم کوئی نظام بناتے ہیں، کوئی سسٹم بناتے ہیں، اور وہ سسٹم کبھی غلط ہو جاتا ہے اس لیے کہ ہمارا نظام، بنایا ہوا نظام وہ غلط ہو سکتا ہے، اس میں خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ جو نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہ صفات عطا فرماتے ہیں، اور یہ رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو، انسانوں کو عطا فرماتے ہیں، تو اس نظام کا غلط ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ فرشتہ جس کے ذمے ہے کہ وہ عبداللہ کو رزق پہنچائے، وہ کہیں پیچھے رہ جائے اور وہ کہے کہ جی میں تو بھول گیا تھا۔ یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نظام میں، بلکہ انسان کا رزق اس تک پہنچ کر رہے گا، چاہے اس کی دکان اس وقت اچھی چل رہی ہو یا نہ چل رہی ہو، کسی نہ کسی ذریعے سے وہ رزق اس تک پہنچ کے رہے گا۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ رزق انسان کو خود تلاش کرتا ہے اور وہ خود اس کی طرف آتا ہے۔ اور آج ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود رزق کے پیچھے پڑ گئے، اور ایسا پیچھے پڑے، ایسا پیچھے پڑے، ایسا اس کو تلاش کرنے میں لگے کہ صبح سے شام تک اس میں ہیں، پھر اوور ٹائم بھی کر رہے ہیں، پھر نمازیں اگر آگے پیچھے ہو رہی ہیں تو وہ بھی ہو رہا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی غلط، ناجائز، حرام کام کرنا پڑ رہا ہے تو وہ بھی کر رہے ہیں، اس امید پر، اس خوش فہمی پر کہ اس کی وجہ سے مجھے رزق زیادہ مل جائے گا، اس کی وجہ سے میرے گھر کے مسئلے حل ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے میں گھر پر آسانی سے اپنا مہینہ پورا کر سکوں گا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رزق تو جتنا لکھا ہے اتنا آ کر رہے گا، چاہے آپ اس کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ کریں یا نہ کریں۔ تو انسان کی موت جیسے انسان سے ہٹ نہیں سکتی، موت تو آنی ہی آنی ہے، اور کب آنی ہے، کیسے آنی ہے، کہاں آنی ہے، یہ سب طے شدہ ہے۔ اسی طرح رزق کتنا آنا ہے انسان کے پاس، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ اس کے اندر اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ یہ رزق نہ پہنچے۔ تو بہت سمجھنے کی چیز ہے، اگر کسی کاروباری کو اور کسی بھی شخص کو، عام شخص کو یہ بات سمجھ آ جائے تو اس کی وجہ سے پھر وہ ناجائز کاموں سے رک جائے، اور اس کی وجہ سے وہ غلط کاموں سے رک جائے کہ جی رزق تو جتنا ملنا ہے اتنا مل کر رہے گا، اس کی وجہ سے میں سود کی طرف جاؤں، اس کی وجہ سے میں رشوت کی طرف جاؤں، اس کی وجہ سے میں ناجائز اور کسی کا حق مارنے کی طرف جاؤں، ایسا نہیں کروں گا۔ جتنا رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا ہے وہ تو مجھے تلاش کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔